بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت احادیث کو پیش کروں گی جن کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے فرض ہے کہ ان سب باتوں پر کو جان کر ان پر عمل کر کے اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے ہر ایک عمل کو کرنا یہ ہم سب پر فرض کیا گیا ہے۔ تو آج بھی میں آپ کے سامنے جیسے کہ پہلے احادیث کو پیش کرتی ہوں، اسی طرح آج بھی قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت سی باتوں کو اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں گی، آپ سے شیئر کروں گی، تاکہ اللہ عز و جل ان سب کاموں میں سے جو بھی ہم کام کرتے ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق چلنے پر، شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان سب باتوں کو ہم رد عمل میں لا سکیں۔ تو آئیے آج کی ہم اپنی پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے وہ 4 جانور جن کو مارنا ممنوع ہے، اور ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، جن میں سے چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور کلچڑی۔ اور ان سب کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد اور دارمی میں بے حساب ان باتوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ تو آج اس حدیث میں آپ نے سنا کہ ان جانوروں کو مارنا ممنوع ہے، تو پوری کوشش کیجئے کہ وہ چیزیں ہم انسان سے بچ سکیں جن چیزوں کو مارنے پر بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کی روشنائی عطا فرمائیں تاکہ ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکیں۔ تو اس حدیث پر بھی جن جانوروں کے بارے میں کہا گیا ہے یاد رکھیے اور ان کو ظلم سے بچائیے، حفاظت میں رکھیے۔ کیا کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول سکتا ہے؟ تو آئیے آج ہم دوسری حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں کہ مرغ کو برا کہنے کی ممانعت۔ حضرت ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ مرغ نماز کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں شرح السنہ میں بے حساب ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث یہ ہے عقیقہ کرنے کا حکم۔ حضرت سلیمان ابن عامر دوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا مسنون یعنی مستحب ہے، لہٰذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے ایذا یعنی اس کے سر کے بال اور میل کچیل دور کر دو۔ اس حدیث کے بارے میں بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف، جو کہ ہے بلی حرام ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں ابو داؤد اور ترمذی میں ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہے کھانے پینے کی چیز میں مکھی پڑ جائے تو اس کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کہ جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو مکھی گر پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پوری مکھی کو غوطہ دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اگر کسی کے کھانے میں گر جاتی ہے، زیادہ تر اکثر چائے وغیرہ میں گر جائے تو کوئی انسان چائے نہیں پیتا، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی رزق کا، کسی بھی طرح کے کھانے پینے کا ضیاع ممنوع فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے اگر کسی کی کھانے میں گر بھی جاتی ہے تو اسے غوطہ لگوا کر باہر نکال کر پھر پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے پر میں بیماری ہے، اور کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا یابی عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آتے ہیں ہم اگلی حدیث کی طرف،
جو کہ پانی کو 3 سانس میں پینے کی خاصیت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس